وکیل استغاثہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ جج سے مخاطب ہوتے ہوئے احتجاجی انداز میں بولا، آبجیکشن یور آنر۔ وکیل صفائی انتہائی غیر متعلق سوالات کر کے معزز گواہ کو ہراساں کر رہے ہیں اور عدالت کا قیمتی وقت بھی برباد ہو رہا ہے۔ میں نے وکیل مخالف کے پرتکلیف اعتراض پر حیرت سے استغاثہ کے گواہ کی طرف دیکھا اور دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے سادگی سے کہا، مجھے تو استغاثہ کی گواہ بڑی حشاش بشاش دکھائی دیتی ہیں۔ پھر میں نے وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے کڑوے لہجے میں استفسار کیا، کیا ہراساں ہونا اسے کہتے ہیں؟ جج سمجھ گیا کہ اب ہمارے درمیان ایک نئی بحث کا دروازہ کھلنے والا ہے، جس سے واقعتاً عدالت کا قیمتی وقت برباد ہونے کے قوی امکانات تھے۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں مجھ سے پوچھ لیا، بیگ صاحب، آپ اپنے ان سوالات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا جناب اعلیٰ، میں نے تعظیم سے گردن جھکاتے ہوئے کہا کہ میرے یہ سوالات خالی از علت نہیں، زیر سماعت کیس سے ان کا گہرا تعلق ہے، اور یہ تعلق میں بہت جلد معزز عدالت کے سامنے واضح کرنے والا ہوں۔ میں لمحہ بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر نہایت ہی سنجیدہ انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، یور آنر، معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ مجھے میری بات مکمل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ وکیل سرکار کی بے جا مداخلت در حقیقت عدالت کا قیمتی وقت برباد ہونے کا موجب بن سکتی ہے۔ جج نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں استغاثہ کی گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی ہما صاحبہ، بچوں کو سکول پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے یا ساؤل کی؟ بچوں کا سکول 8 بجے شروع ہوتا ہے، ہما نے بڑی رسانیت سے جواب دیا۔ ساؤل بھی ڈیوٹی پر جانے کے لیے اتنے بجے ہی گھر سے نکلتا ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری ساؤل نے اپنے حصے میں لے رکھی ہے۔ تھینک یو ہما ساؤل، میں نے گواہ کو فارغ کرتے ہوئے پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے اضافہ کیا، جناب اعلیٰ، میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ عدالت کا وقت ختم ہونے میں محض 15 منٹ باقی تھے۔ اس قلیل مدت میں کسی گواہ کو شہادت کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جج سے درخواست کی۔ جج نے فوراً ہی میری فرمائش پوری کر دی۔ انکوائری آفیسر گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ عدالت میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ ہی کو پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کا بیان دوسرے گواہ کی شہادت کو متاثر نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر پہلے اسی کٹہرے میں ہما کھڑی میری جرح کا سامنا کر رہی تھی، جہاں اب انکوائری آفیسر نظر آ رہا تھا۔ ہما گواہی مکمل ہونے کے بعد عدالت کے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میں انکوائری آفیسر کے پاس پہنچا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، مرزا صاحب، جب آپ نے ملزمہ کو اس کے میکے واقعہ FT ایریا سے گرفتار کیا تو اس نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ وہ بے ساختہ بول اٹھا۔ ابھی استغاثہ کی گواہ ہما ساؤل نے معزز عدالت کے روبرو ملزمہ کے لباس کی تفصیل بیان تو کی ہے۔ آپ کا مطلب ہے گلابی پلین شلوار، گلابی پھولدار قمیض، نیلی جرسی، کالی سینڈل اور کالا دوپٹہ؟ جی، میرا یہی مطلب ہے۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تصدیقی انداز میں بول اٹھا۔ آیو صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں سوال کیا، کیا کسی ستم رسیدہ اور دکھوں کی ماری ہوئی مصیبت زدہ عورت کے اعصاب اتنے مضبوط ہو سکتے ہیں کہ وہ ایک خاص پلاننگ کے تحت اپنے گھر سے 8-10 میل دور پہنچے، ایک شخص کو بڑی دیدہ دلیری سے قتل کرے، 8-10 میل کا فاصلہ طے کر کے واپس بڑے اطمینان سے گھر پہنچے اور معمول کے مطابق گھریلو کام کاج میں مصروف ہو جائے، حتیٰ کہ جب آپ اس کی گرفتاری کے لیے پہنچے تو وہ نہایت سکون سے کچن میں کھانا پکانے میں مگن ہو، اور تو اور اس نے لباس تبدیل کرنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی ہو؟ یہ بڑی غیر فطری سی اور ہضم نہ ہونے والی بات نہیں؟ وہ چند لمحات تک معاندانہ نظر سے مجھے گھورتا رہا، جیسے میں نے اس کے کسی دکھتے ہوئے مسے کو چھیڑنے کی غلطی کر دی ہو۔ اس کے بعد بکھرے ہوئے لہجے میں اس نے جواب دیا، وکیل صاحب، یہ سوال تو آپ کو اپنی موکل سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اعصاب کی مضبوطی کے لیے کون سا کشتہ یا ٹونک استعمال کرتی ہے، اور جہاں تک کسی شے کے ہضم نہ ہونے کا تعلق ہے، یہ آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہوں گے۔ تھینک یو آیو دلشاد مرزا صاحب، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اپنے اور اپنی موکل کے بارے میں تو مجھے مکمل معلومات ہیں، باقی جو باتیں الجھن پیدا کرنے کا سبب بن رہی ہیں ان کی سلجھن کے لیے میں استغاثہ کی سب سے بڑی اور اہم گواہ، اس کیس کی مدعی میری موکل کی سوتن
نرگس کو ضرور زحمت دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت اختتام کو پہنچا۔ جج نے آئندہ پیشی کے لیے 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ میں عدالت کے کمرے سے نکلا تو ملزمہ کا باپ آفتاب حسین میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ برآمدے سے گزرتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھ لیا، بیگ صاحب یہ کیس کچھ زیادہ ہی طویل نہیں ہوتا جا رہا؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا۔ آفتاب صاحب، قتل کے مقدمات تو برسوں چلتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ گہرے تذبذب میں دکھائی دیتا تھا، مگر میں محسوس کر رہا ہوں عدالتی کارروائی خاصی سست جا رہی ہے۔ آپ کا خیال بالکل غلط ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اب تک ہونے والی عدالتی کارروائی سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ اس دوران میں نے چن چن کر بارود کے ذرات جمع کر لیے ہیں۔ ان ذرات نے اجتماعی طور پر ایک ہلاکت خیز بم کی صورت اختیار کر لی ہے، جو انشاءاللہ عنقریب عدالت میں تابندہ کے دشمنوں کے سر پر پھٹے گا۔ آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سانس درست کرنے کے لیے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے اب تک بڑا تعاون کیا ہے آفتاب صاحب، اور میں نے بھی کوشش کر کے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ ان سب کو مناسب موقع پر استعمال کیا جائے گا، اور ایسا مناسب موقع ہاتھ آنے میں اب زیادہ دیر باقی نہیں ہے، بس 1-2 پیشیوں کی بات ہے۔ پھر میں عدالت میں ایسا دھماکہ کروں گا کہ آپ کی صاحبزادی اس کیس سے باعزت بری ہو جائے گی۔ میری اس تسلی و تشفی سے وہ پرسکون ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پرجوش مصافحہ کیا اور میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنی گاڑی کی سمت روانہ ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے 2 گواہ پیش کیے گئے۔ ان کا حلفیہ بیان ریکارڈ ہونے کے بعد پہلے وکیل استغاثہ نے ان پر جرح کی، پھر میں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی۔ ان دونوں گواہوں کے بیانات میں کوئی ایسی خاص اور اہم بات موجود نہیں جسے میں یہاں تحریر کر کے قیمتی صفحات کو ضائع کروں۔ معمول کی عدالتی کارروائی مکمل ہونے پر جج نے اگلی پیشی کی تاریخ دے دی، مگر اگلی پیشی پر بھی کوئی قابل ذکر کارروائی عمل میں نہ آ سکی۔ وکیل استغاثہ میڈیکل لیو سرٹیفکیٹ دے کر غائب ہو گیا۔ اس سے اگلی پیشی 15 روز بعد کی تھی، اور یہ اس کیس کی سب سے اہم پیشی تھی، کیونکہ اس پیشی پر استغاثہ کی آخری گواہ اور مقتول کی بیوہ نمبر 1 نرگس کو عدالت میں آنا تھا۔ میں ان 15 دنوں کا ایک ایک دن گن گن کر گزارنے لگا۔ منظر پھر اسی عدالت کا تھا، اور گواہوں والے کٹہرے میں نرگس موجود تھی۔ نرگس دراز قد کی مالک ایک گوری چٹی اور صحت مند عورت تھی۔ اس کے خال و خط میں دیہاتی خوبصورتی کے تمام رنگ شامل تھے۔ وہ خاصی حشاش بشاش اور تر و تازہ دکھائی دیتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا اسے میدان میں اتارنے سے قبل اچھی خاصی تیاری کروا لی گئی ہو۔ میں نے اب تک استغاثہ کے گواہوں پر جو انتھک محنت کی تھی، اس کا ثمر حاصل کرنے کا وقت سر پر آن پہنچا تھا۔ نرگس نے معزز عدالت کے روبرو خاصا لمبا چوڑا بیان دیا۔ اس روز میر پور خاص سے آئے ہوئے چند افراد بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھے، جن میں مقتول کا باپ کلیم درانی اور نرگس کا باپ قادر بخش نمایاں تھے۔ پچھلی ایک آدھ کارروائی میں بھی قادر بخش دکھائی دیا تھا۔ کلیم درانی تو ہر پیشی پر موجود ہوتا تھا۔ کلیم درانی اور نرگس اس کیس میں مدعی کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس کیس کے پس منظر میں جھانکنے سے نظر آتا تھا کہ قادر بخش اور کلیم درانی اندر سے جڑ گئے ہیں، اور انہوں نے میری موکل کو اپنی نشانے پر رکھ لیا تھا۔ لیکن میں اس صورتحال سے بے خبر نہیں تھا۔ اس سلسلے میں نے اپنی موکل اور اس کیس کی ملزمہ تابندہ کو اندر اور باہر سے خاصا مضبوط کر دیا، لہٰذا پریشانی یا فکر مندی والی کوئی بات نہیں تھی۔ نرگس نے ابتدا میں پولیس کو جو بیان دیا تھا، عدالتی بیان ایک طرح سے اس کی ترقی یافتہ صورت تھی۔ اس نے خود کو مظلوم اور میری موکل کو ظالم گردانتے ہوئے حق تلف، چڑیل، ڈائن اور نہ جانے کون کون سے القابات سے نواز ڈالا تھا۔ کسی بھی کیس کی عدالتی کارروائی کے دوران ملزم سب سے زیادہ بیچارہ اور بے سہارا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنے خلاف ہر قسم کے تیز و تند، تلخ و ترش اور کڑوی کسیلی بات سن کر خاموش رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ وکیل استغاثہ نے گواہ نرگس پر اپنی جرح موقوف کی تو میں اپنی باری بھگتانے کے لیے جج سے اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں کہا، نرگس صاحبہ، مجھے آپ کے شوہر کی موت کا دکھ ہے۔ پتہ نہیں آپ کو میری بات کا یقین آئے یا نہ آئے، مگر میں نے اپنے دلی جذبات کو آپ تک پہنچا دیا ہے۔
وہ خفگی آمیز لہجے میں بولی، مجھے آپ کی بات کا قطعاً یقین نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ حیرت دو رخی تھی، ایک تو مجھے اس کے روکھے پھیکے جواب پر تعجب تھا، اور دوسرے اس بات کی حیرانگی کہ گاؤں دیہات کی پروردہ وہ عورت عدالت کے کمرے میں خاصی تیزی و تراری کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ مجھے متذبذب دیکھتے ہوئے اس نے ردہ چڑھانے میں ذرا تاخیر نہ کی اور اسی رکھائی سے بولی، اگر آپ کو واقعی میرے شوہر کی موت کا افسوس ہوتا یا مجھ سے ہمدردی ہوتی تو آپ اس وقت وسیم کی قاتل کی وکالت کرتے نظر نہ آتے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس بات سے بحث نہیں ہے کہ آپ کو میری نیت پر شبہ کیوں ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ جب تک عدالت میری موکل کے قاتل ہونے کا فیصلہ نہیں سنا دیتی، میری نگاہ میں اس کی حیثیت ایک مظلوم اور بے گناہ انسان جیسی ہے، اور مجھے وکالت کا ہتھیار استعمال کر کے ہر حال میں اپنی موکل کو بچانا ہے۔ اس نے ایسی معنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، دیکھتی ہوں کیسے بچاتے ہیں۔ میں نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے نہایت ہی معتدل انداز میں سوال کیا، نرگس صاحبہ، آپ مقتول کی پہلی بیوی تھی اور میر پور خاص میں رہتی تھی۔ مقتول نے آپ کو بے خبر رکھتے ہوئے ملزمہ سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد آپ اپنے دونوں بچوں کو لے کر کراچی آ گئیں اور مستقل یہیں رہائش اختیار کر لی۔ ذرا سوچ کر جواب دیں، آپ کو کب اور کیسے پتہ چلا کہ مقتول نے کراچی میں دوسری شادی کر لی ہے؟ مجھے یہ خبر میرے بابا نے دی تھی، اس نے قادر بخش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بابا کو اس شادی کے بارے میں وسیم کے باپ کلیم درانی نے بتایا تھا۔ میرا سسر خود یہاں میری سوتن سے مل کر گیا تھا۔ بات ختم کرتے ہی نرگس نے نفرت آمیز انداز میں تابندہ کی طرف دیکھا۔ دونوں سوتنیں اس وقت ایک دوسرے کے روبرو کھڑی تھی، بس کٹہرے کا فرق تھا، ان میں سے ایک گواہ اور دوسری ملزمہ تھی۔ مقتول وسیم درانی اپنی زندگی میں تو انہیں ایک چھت کے نیچے آباد نہ کر سکا تھا، لیکن حالات کی ایک بے رحم کروٹ نے آج انہیں عدالت کی چھت کے نیچے اکٹھا کر دیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، نرگس صاحبہ، میرا سوال ابھی تک جواب طلب ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا، مقتول کی دوسری شادی کی خبر کراچی سے میر پور خاص کیسے پہنچی؟ یہ تو آپ میرے سسر صاحب سے پوچھیں، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میری درخواست پر جج نے مقتول کے والد کلیم درانی کو گواہی کے لیے کٹہرے میں بلا لیا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، جس کے جواب میں کلیم درانی نے بتایا کہ اسے مقتول کی دوسری شادی کے بارے میں نعیم لاکھو نامی ایک آدمی نے بتایا تھا۔ یہ وہی نعیم لاکھو تھا جو ملزمہ کے باپ آفتاب حسین کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ گویا اس فتنے کی جڑ کو دریافت کرنے میں مجھے کامیابی حاصل ہو گئی۔ میں نے اب تک لاکھو کے کردار کا جس حد تک جائزہ لیا تھا، اس کی روشنی میں وہ ایک مفاد پرست، خود غرض، فتنہ انگیز اور شیطان صفت شخص کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا تھا۔ میں دوبارہ نرگس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نرگس صاحبہ، کیا یہ صحیح ہے کہ وقوعہ سے پہلے والی رات آپ دونوں میاں بیوی میں اچھی خاصی تلخ کلامی ہو گئی تھی؟ یہ معلومات تابندہ کی زبانی مجھے پتہ چلی تھی۔ جب وقوعہ کے روز وہ مقتول کے گھر میں پہنچی تو وہ گھر میں اکیلا ہی تھا۔ اس نے تابندہ کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے نرگس سے ہونے والے جھگڑے کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ بہت جلد نرگس کو چھوڑ دے گا۔ نرگس نے میری توقع کے خلاف جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں وکیل صاحب، ہم میاں بیوی بڑے امن و سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے ایک دوسرے زاویے سے گھسنے کی کوشش کی۔ اس کیس کی ملزمہ اور میری موکل تابندہ نے مجھے بتایا ہے کہ وقوعہ کے روز اسے کسی اجنبی نے فون کر کے بتایا کہ مقتول آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میر پور خاص جانے والا ہے۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گئی اور فوراً آپ لوگوں کے گھر واقع محمود آباد پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر مقتول کی زبانی اسے پتہ چلا کہ آپ لوگوں کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ کیا آپ اس پر اصرار فون کرنے والے شخص کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ جی نہیں، وہ قطعیت سے بولی، میں ایسے کسی شخص سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے فوکس کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، نرگس صاحبہ، وقوعہ کے روز آپ دونوں بچوں کو اسکول چھوڑنے گئی تھیں اور واپسی میں آپ کو خاصی دیر ہو گئی، کیا روزانہ آپ ہی بچوں کو اسکول پہنچاتی تھیں؟ نہیں، میں صرف اسی دن چھوڑنے گئی تھی، اس نے جواب دیا، کیونکہ وسیم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، نرگس صاحبہ، ملزمہ تابندہ کو آپ کی نشاندہی پر اس کے میکے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ آپ نے پولیس کو بتایا تھا کہ آپ کی سوتن
یعنی ملزمہ تابندہ نے آپ کے شوہر وسیم درانی کو قتل کر دیا ہے۔ اسی طرح کا بیان آپ نے اپنے مالک مکان اور استغاثہ کے گواہ مسٹر داؤد کو بھی دیا تھا۔ آپ روتی ہوئی اوپر اس کے گھر پہنچی تھیں اور اسے بتایا تھا کہ آپ ملزمہ تابندہ کو گھر میں چھوڑ کر بچوں کو اسکول پہنچانے گئی تھیں، اور واپسی پر جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئیں تو مقتول کو خون میں لت پت پڑے دیکھا۔ آلہ قتل یعنی مقتول کا لائسنس یافتہ ریوالور بھی لاش کے قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ میں لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے ٹھہرا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے کس بات سے یہ اندازہ قائم کیا کہ مقتول کو ملزمہ ہی نے قتل کیا ہے؟ یہ خودکشی کا واقعہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ وسیم خودکشی کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اسے خودکشی کے لیے مجبور ہونا پڑتا۔ ٹھیک ہے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات کا یقین کر لیتا ہوں کہ وسیم نے خودکشی نہیں کی تھی۔ اب ذرا معزز عدالت کو یہ بھی بتا دیں کہ ملزمہ آپ کو کہاں مل گئی تھی جو آپ اسے گھر میں بٹھا کر بچوں کو سکول پہنچانے چلی گئی تھیں؟ ملنا کہاں تھا؟ وہ گڑبڑاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ یہ ہمارے گھر پر آئی تھی، میں اس وقت بچوں کو لے کر نکل ہی رہی تھی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ یہ وسیم سے 2 باتیں کرنے آئی ہے۔ میں نے اس کی لجاجت بھری صورت دیکھی تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ بہرحال میری سوتن صحیح، لیکن یہ وسیم کی بیوی بھی تھی۔ اگر یہ وسیم سے 2 باتیں کر لیتی تو اس میں میرا کیا بگڑ جاتا؟ بات ختم کر کے وہ ایسی نظر سے مجھے اور وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگی جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ کہیں اس نے کوئی اہم کانہ بات تو نہیں کر دی۔ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، واہ واہ، آپ تو بڑی فراخ دل اور ہمدرد خاتون ہیں۔ کاش دنیا کی ساری بیویاں آپ جیسی سوتن نواز ہو جائیں تو بہت سارے گھریلو جھگڑے خود بخود ہی دم توڑ دیں گے۔ بھائی واہ، آپ اپنی سوتن کو بیمار شوہر کے پاس گھر میں تنہا چھوڑ کر چلی گئیں، اور بیماری میں آپ کا دل اس قدر لگا رہا کہ آپ کو واپسی میں اچھی خاصی دیر بھی ہو گئی۔ یہ اس دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے۔ وہ برہمی سے بولی، وکیل صاحب، میں آپ کو یقین دلانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کے بے جان تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلا سوال کیا، نرگس صاحبہ، وقوعہ کے روز بقول آپ ملزمہ کو اپنے گھر میں چھوڑ کر بچوں کو اسکول پہنچانے گئیں۔ کیا آپ عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ آپ کتنے بجے گھر سے نکلی تھیں؟ یہی کوئی 8 بجے صبح، اس نے متعاملانہ انداز میں جواب دیا۔ اور آپ کی واپسی کتنے بجے ہوئی تھی؟ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ لگ بھگ 10 بجے، یعنی 2 گھنٹے تک آپ گھر سے باہر رہیں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں بار بار اس بحث کو زیر بحث نہیں لاؤں گا کہ آپ اپنی سوتن کو گھر میں بٹھا کر اتنی بے فکر کیوں ہو گئی تھیں۔ ہم آپ کے بیان کو فوکس کرتے ہیں۔ آپ نے پہلے پولیس کو اور بعد ازاں معزز عدالت کے روبرو یہ بیان دیا ہے کہ آپ بچوں کو اسکول پہنچانے کے بعد روزمرہ کی خریداری میں مصروف ہو گئی تھیں۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ 2 گھنٹے تک آپ کیا کیا خرید فرماتی رہیں؟ وہ بڑی مشکل میں گرفتار نظر آنے لگی۔ وکیل استغاثہ فوراً اس کی مدد کو لپکا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ۔ وکیل صفائی معزز گواہ کو غیر ضروری سوالات میں الجھا کر پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں ایسے حربوں سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ وہ میرے سوالات کے زاویے اور اس کے نتیجے میں برآمد ہونے والے انکشافات کو سمجھ رہا تھا، لہٰذا اس نے گمبھیر لہجے میں مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ جرا جاری رکھیں۔ جج کو میری حمایت میں بولتے دیکھ کر نرگس نروس ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے اس نے کہا، میرے تو ذہن ہی سے سب کچھ نکل گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر بے بسی سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وکیل استغاثہ کچھ بولتا، میں نے جلدی سے کہا، نرگس صاحبہ، آپ اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالیں۔ میرا اندازہ مارنے کے بعد سہلانے والا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ذہن کام کرنے سے بالکل ہی انکار کر دے۔ ابھی مجھے آپ سے بڑے اہم سوالات کرنے ہیں۔ خریداری کے آئٹمز آپ کو یاد نہیں آ رہے؟ انہیں جہنم میں ڈالیں اور پورے ہوش و حواس سے میرے اگلے سوال کا جواب دیں۔ وہ میرے نفسیاتی جھانسے میں آ گئی۔ اس نے ایک اطمینان بخش گہری سانس لی، جیسے اس کی جان میں جان آ گئی ہو۔ اضطراری لہجے میں اس نے کہا، پوچھیں، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا، نرگس صاحبہ، وقوعہ کے روز آپ ملزمہ کو اپنے گھر میں بٹھا کر باہر نکلی تھی۔ اتنا تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ اس دن ملزمہ نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا؟
وہ جواب دینے سے پہلے لمحہ بھر کو ٹھٹکی، پھر بولی، میرا خیال ہے اس نے گہرے نیلے رنگ کا شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا اور گرم شال بھی اوڑھ رکھی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ لباس کے بیان میں اس نے سراسر تک بندی سے کام لیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا، اس نے وقوعہ کے روز ملزمہ کو اچھی طرح نہیں دیکھا یا پھر سرے سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر وقوعہ کے روز اس نے ملزمہ کو نہیں دیکھا تھا تو پھر ملزمہ کو گھر میں بٹھا کر جانے کے حوالے سے اس نے اتنا سنگین جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اس کے جھوٹ اور جھوٹ کے مقاصد کی ایک ایک پرت اتارتے ہوئے میں نے کہا،